اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 43، 37 سے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ آیت نمبر 36 پر بھی بات کرنا رہ گئی تھی، لہٰذا ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے نور کا ذکر کیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور پھر اپنے نور کی ایک مثال بیان کی کہ جس میں تاک کا بھی ذکر آیا، چراغ کا بھی ذکر آیا، لیمپ کا بھی ذکر آیا، اور پھر اس کی روشنی کی شفافیت کا ذکر آیا کہ اسے روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل سے کہ جو کیچ کرنے کے لیے، گلو کرنے کے لیے تیار ہے۔ نور علی نور، اور پھر اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 36 میں فی بیوت اذن اللہ، یہ ان گھروں میں ہے۔ کون سی چیز؟ وہی وہ تاک، وہ مشکات، یہ جو پورا نور کا انتظام ہے، یہ کچھ گھروں کے اندر ہے۔ اور وہ گھر کون سے ہیں؟ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ،
جن کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اللہ کو یاد کیا جائے. یعنی یہ گھر وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے رفعت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے. اور اس گھر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس گھر والے اس کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہیں. ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ اس میں ظاہر ہے وہ گھر تو نمایاں ترین گھر ہوگا کہ جس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس طرح سے کیا ہے کہ اعلان کر دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رجس کو دور رکھے اس گھر والوں اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے. تو جو علی و زہرا کا گھر ہے، جو پنجتن کا گھر ہے، وہ تو یقیناً اس کا اہم ترین مصداق ہے. مگر پھر اس کے بعد ضمناً اس کے اندر انبیاء کے گھر یقیناً شامل ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سے پہلے والے جتنے انبیاء ہیں ان کے گھر بھی شامل ہیں. پیغمبر اکرم تو ظاہر ہے کہ پنجتن کے بھی سردار ہیں. اور پھر اس کے بعد مسجدوں کو بھی ضمناً اس کا مصداق قرار دیا گیا. پھر ان تسبیح کرنے والوں میں خاص طور پر ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت اور جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی. تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تسبیح پروردگار کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھروں کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نور کو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے. مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ جس کے بعد وہ اپنی معاشرتی اور معاشی ذمہ داریوں سے غافل ہوں. یہ اپنے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. مگر ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت، اگر یہ بازار میں بھی بیٹھے ہیں، اگر یہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، اگر یہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، تو ان کی یہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں ہونے دیتی. عین کاروبار کے وقت بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو یہ نماز کی طرف لپکتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یعنی نہ یہ حقوق اللہ میں کمی کرتے ہیں نہ حقوق الناس میں. یخافون یومن، انہیں اس دن کا خوف ہوتا ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ لرز رہا ہوتا ہے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کا خوف کہ جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی، الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ جب یہ اتنے بلند نفوذ ہیں تو یہ نفوس مطمئنہ ہیں، مگر نفوس مطمئنہ ہونے کے باوجود یہ کنسٹرکٹیو فیئر، یہ مثبت ایک احساس خوف ہے کہ جو ان کے دلوں میں موجود رہتا ہے. مزید پروردگار عالم ان کی تعریف کرتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے ان کے اعمال کی جو بہترین جزا ہو سکتی ہے. ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اس میں مزید اضافہ بھی کر دے. یعنی ایک تو ڈکلیئرڈ جو اس کا ثواب ریوارڈ ہے، مگر پروردگار اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرنا چاہے تو ظاہر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک فضل ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی سی مثال رکھتے ہیں، سراب کی طرح سے. مراج جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ریگستان میں ایک پیاسا ہے وہ دور سے دیکھے تو چمکتی ہوئی ریت اس کو پانی کی طرح سے نظر آتی ہے، اور جب وہ قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں تھا بلکہ سراب تھا، اور اس طرح سے اس کی پیاس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مثال اور یہ تشبیہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، ان کے اعمال بظاہر کتنے ہی خوشنما کیوں نہ محسوس ہوں. دیکھیے اگر اعمال ایسے ہیں کہ جو ویسے ہی بد ہیں، بد کرداری ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، تو اس کو سراب سے تشبیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو کوئی چمک ہے ہی نہیں. یہ اعمال وہ ہیں کہ جن کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو بڑے اپیلنگ محسوس ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑا چارم محسوس ہوتا ہے، بظاہر سوشل ورک کرنا، بظاہر اچھے کام انجام دینا. مگر کیا عقیدے کے بغیر، کیا خدا کو مانے بغیر، کیا توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر ان اعمال کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ بس ان کی جو چمک دمک ہے
یہ سراب کی سی ہے، ان کے اندر کوئی ویٹیج نہیں پایا جاتا۔ اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے میں نے عام طور پر یہ مثال دی ہے کہ آپ غور کریں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو واقعاً خدا کو مانتا ہے، پکا مومن ہے، لیکن اگر وہ ریاکاری کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے، وہ کام قربتاً الی اللہ نہ ہو، تو کیا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی جو اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اگرچہ وہ اللہ کو مانتا ہے، مگر اگر دکھاوے کی نماز ہے تو وہ مسترد ہے، دکھاوے کا روزہ مسترد ہے، دکھاوے کی خیرات مسترد ہے۔ تو جو خدا کو مانتا ہے اور پھر عمل وہ خدا کے لیے نہیں کرتا تو اس کا عمل مسترد ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے عمل کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ یہی چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ بظاہر اگر اس اعمال کے اندر تمہیں چمک دمک بھی نظر آ رہی ہے، مگر اگر اس نے کفر کو اختیار کیا ہے تو کفر کا مطلب انکار کا ہے، اس انکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عمل قربتاً الی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا کسی قسم کے ثواب کی توقع کرنا اس صورت میں بالکل عبث ہوگا اور کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کسراب بقیعۃ، ان کے اعمال کی مثال بالکل ریگستان کے سراب کی سی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ جس کو پیاسا گمان کرتا ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ، بس وہاں پر خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر خدا کو تو اس نے مانا نہیں تھا، تو پھر وہاں پر ہونا کیا ہے؟ فوفاہ حسابہ، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ ایک دوسری مثال ان کافروں کے اعمال کی دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن ایکسیپٹ کیا ہے، کہ ان کے اعمال کی مثال اندھیروں کی مثال ہے۔ کون سا اندھیرا؟ جو گہرے سمندر میں ہوتا ہے، فی بحر لجی، سمندر میں جو گہرا سمندر ہے جس کے اندر تہ میں کوئی چلا جائے تو وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک موج ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے کہ جو ڈھانپے چلی جا رہی ہے، چھا رہی ہے۔ من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل موجود ہیں، یعنی سمندر کی گہرائی، سمندر کے اندر موج پر موج، اور اگر سمندر سے باہر نکلیں تو فوراً ہی بادل اس طرح سے موجود ہیں کہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اس طرح سے تہیں لگی ہوئی ہیں کہ اندھیرے پر اندھیرے کی چادر موجود ہے۔ وہاں پر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آیا تھا نور علی نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی، اور یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو بڑی بدقسمتی ہے کہ اندھیروں کی لیئر ہے اور اس کے اوپر ایک اور لیئر اور ایک اور لیئر۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ بھی اسے نظر نہ آئے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نور قرار نہ دے، فما لہ من نور، تو پھر اس کے لیے نور کہاں ہو سکتا ہے، کہاں اسے روشنی میسر آ سکتی ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ اب ظاہر یہ تسبیح تکوینی ہے، تسبیح تشریعی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، وہ تو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ کہ جن کے اندر یہ شعور نہیں ہے تو وہ غیر شعوری طور پر صحیح، مگر ان کا وجود خود تکوینی طور پر تسبیح کر رہے ہیں۔ والطیر صافات، اور اسی طرح سے پرندے جو صف باندھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ان کا آسمانوں میں اڑنا ہے یہ بھی خدا کی تسبیح کرنے کا ہی انداز ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک اپنا دعا کرنے کا انداز، عبادت کرنے کا انداز، تسبیح کرنے کا انداز جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ بھی واقف ہے جو آگے بات آ بھی رہی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علم رکھتا ہے جو یہ افعال انجام دیتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کا پلٹنا ہے۔ الم ترى، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجی سحابا، کہ اللہ حرکت میں لاتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو جمع کرتا ہے، یعنی ان کو قریب کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، یعنی ان کے اندر بھاری پن آنے لگتا ہے، ان کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ فترى الودق، پھر تم دیکھتے ہو بڑی بڑی بوندوں کو، ڈراپس کو، یخرج من خلالہ، جو ان کے درمیان سے نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ،
اور تم دیکھتے ہو کہ آسمانوں ہی سے وہ نازل کرتا ہے، وہ اتارتا ہے بلندی سے، آسمان سے، من جبالن جو پہاڑوں کی طرح سے ہے۔ اب یہاں پر پہاڑوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ پہاڑ سے مراد یہاں پر آسمانوں میں موجود جو بادل ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہیں، اور واقعاً اگر ہوائی جہاز کے سفر کے ذریعے سے انسان اوپر جا کر دیکھے تو جس طرح سے بادلوں کی فارمیشن ہوتی ہے تو بالکل وہ پہاڑ ہی کی طرح سے لگ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اس وقت بھی کہ جب ان میں اس وجہ سے بھاری پن پیدا ہو چکا ہو کہ جو بالآخر اولوں کی صورت میں اور برف کی صورت میں گرنے والے ہوں، تو وہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو پہاڑ سے تعبیر کرنا بہت بلیغ تعبیر ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہی ہے جو اتارتا ہے آسمانوں سے بلندی سے، پہاڑوں کے ابر کی طرح سے، جو وہاں پر کیفیت ہوتی ہے اس میں سے نکالتا ہے، فیہا من بردن جن کے اندر اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء تو وہ گرا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء اور دور کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار انہیں جس پر چاہتا ہے اور ہٹائے رکھتا ہے انہیں جس سے چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ نزدیک ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کی طاقت کو ختم کر دے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، یذہب بالابصار یعنی وہ روشنی جو آنکھوں کی ہے وہ دور ہو جائے، سنا برقہ اس بجلی کی چمک کی وجہ سے، یکاد ان قریب یعنی اس بات ایسا لگتا ہے جب وہ چمک آ رہی ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ آنکھوں کی روشنی چھین لے گی۔ پھر آگے یہ بات آگے کنٹینیو ہوتی ہے، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔